بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے کتاب ہے العربیۃ للمبتدئین. یہ کتاب نام سے ہی واضح ہے، عربک فار بگنرز، یعنی جو مبتدی طلبہ کرام ہیں ان طلبہ کرام کے لیے کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کے لیکچرز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. تو جو مبتدی طلبہ کرام ہیں، جو صرف و نحو گرامر سے بالکل نابلد ہیں، جو عربی گرامر کے بارے میں، عربی لینگویج کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو ان کے لیے یہ لیکچرز انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے. یہ کتاب العربیۃ للمبتدئین المستوى الاول ہے. اس میں ہم بالکل بیسک سے سیکھیں گے اور اس کتاب کے اندر اسم اور فعل اور حرف ان تین چیزوں کا ذکر ہے، لیکن ہم لینگویج سیکھنے کے لیے اسم اور حرف کا استعمال کریں گے. اسم اور حرف کے استعمال کے بعد ہم اتنی عربی سیکھ چکے ہوں گے کہ جب ہم فعل کی طرف جائیں گے تو فعل کی ابحاث ہمیں مشکل نہیں لگیں گی، کیونکہ یہ مبتدی جو طالب علم ہوتا ہے وہ عربی سیکھنے میں بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے. جو تھوڑی بہت صرف و نحو جانتے ہیں ان کو تو زیادہ اس وجہ سے پریشانی ہوتی ہے کہ وہ سیغوں کی تصریف نہیں کر پاتے، سیغوں کا رد و بدل تبدیلی نہیں کر پاتے کہ ایک کے لیے کوئی سیغہ استعمال کرنا ہے تو کیسے بولیں گے، 10 کے لیے استعمال کرنا ہے تو کیسے بولیں گے، جمع، واحد، مذکر، غائب، حاضر، مؤنث وغیرہ. تو یوں جو ہے اس کا رد و بدل بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت سارے سیغے اس کی تصریف ہوتی ہے، تو بہت آزمائش رہتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے اندر ہم ان چیزوں کا تذکرہ کریں کہ جس کے ذریعے سے ایک مبتدی طالب علم کے لیے عربی تکلم سیکھنا آسان ہو. بنیادی طور پر جو لفظ ہم منہ سے بولتے ہیں، جس کا تلفظ کرتے ہیں، اس کلمے کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں. یا تو وہ اسم ہوگا، یا تو وہ فعل ہوگا، یا تو وہ حرف ہوگا. اسم، فعل اور حرف، یہ کلمے کی 3 اقسام بنتی ہیں. پھر ان کی تینوں کی تعریف کا ذکر کیا گیا ہے. میں آپ کو سرسری سمجھا دیتا ہوں کہ اسم کیسے کہتے ہیں. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہو. جیسے کسی شہر کا نام ہے، کسی ملک کا نام ہے، جیسے پاکستان ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد وغیرہ. تو یہ جو ہے شہروں کے نام ہے. کسی شخص کے نام ہو، جیسے فصیح ہے، ناصر ہے، محمد ہے، احمد ہے، نذیر ہے، یہ لوگوں کے نام ہے. اس طریقے سے بے جان یا جاندار اشیاء کے نام، جانوروں کے نام ہے، گدھا، گھوڑا، کچر وغیرہ، یہ بھی اسم میں آتا ہے. جیسے پہاڑ ہے، سمندر ہے، دریا، زمین، آسمان، کرسی، میز، قلم، دوات وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں جن کو ہم نام لے کر پکارتے ہیں، یہ نام اسم کہلاتے ہیں. اور اس طریقے سے جو فعل ہوتا ہے، یعنی آپ کسی چیز کا معنی ظاہر کرتے ہیں لیکن اس معنی کا تذکرہ کسی زمانے میں ہوتا ہے. وہ زمانہ ماضی ہو سکتا ہے، زمانہ حال ہو سکتا ہے، زمانہ مستقبل ہو سکتا ہے. یعنی فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ میں آپ کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ فعل میں آ جاتا ہے. یعنی وہ کلمہ جو اپنا معنی زمانے کے ساتھ مل کر بیان کرے. جیسے وہ سوتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ سویا، اس نے کھایا، اس نے پیا، وہ کل جائے گا، وہ کراچی جائے گا، وہ پشاور جائے گا، وہ مدینے جائے گا. تو اس طریقے سے جو لفظ اپنا معنی فعل کے ساتھ مل کر بیان کرے اس کو فعل کہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے حرف. اب فعل یا اسم کے ساتھ حرف کو اس وجہ سے ملایا جاتا ہے کہ بعض اوقات معنی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے حرف کی ضرورت پڑتی ہے. حرف بذات خود اپنی معنی کو ظاہر کرنے میں یعنی اپنا معنی اچھے طریقے سے سمجھا نہیں سکتا جب تک وہ اسم کے ساتھ نہ مل جائے، جب تک وہ فعل کے ساتھ نہ مل جائے. اب جیسے مثال کے طور کا، کی، پر، میں، پر وغیرہ، جو یہ چیزیں نارملی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ گلاس، میز، پر ہے، تو اب یہاں پر کی جو حیثیت ہے، اب یہاں حیثیت اس کی معلوم ہوتی ہے کہ گلاس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ گلاس جو ہے وہ میز کے اوپر ہے، تو اس کے اوپر ہونے پر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس طریقے سے پانی گلاس میں ہے، استاد کرسی پر ہے، استاد کرسی پر بیٹھا ہے، استاد گدے پر لیٹا ہوا ہے. تو یوں جو ہے وہ حرف اپنی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے. تو چونکہ بیسیکلی کسی بھی لفظ کا تلفظ کرتے ہیں تو ہمیں جب پتہ چل گیا کہ یہ اسم، فعل، حرف ہے تو ہمیں پھر سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو کس وے میں جا کر بول سکتے ہیں. تو فعل کی تصریف کے بارے میں ابھی ہم نہیں سیکھیں گے، چونکہ فعل تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے مبتدی طلبہ کرام کے لیے کہ ان کی تصریف مشکل ہو جاتی ہے. تو ہم عربی لینگویج کا جو اسٹارٹ ہے، جو بیسک ہم شروع کریں گے وہ ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ اسم اور حرف کو ملا کر ہم بول چال کو شروع کریں گے. جب ہم اسم اور حرف کو اچھے طریقے سے ملا کر بول چال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہم افعال کی بحث کی طرف جائیں گے. اسم اور حرف سے مل کر بھی ہم بہت سارے جملے ایسے بول سکتے ہیں کہ جس میں ہمیں فعل کی محتاجی نہیں ہوتی. اب اسم، آپ کو کوئی لفظ پتہ چل گیا کہ مثال کے طور پر گلاس ہے، جگ ہے، کولر ہے، برتن ہے، کوئی پلیٹ ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کے نام ہیں، جیسے ہم نے اسم کی تعریف میں بھی پڑھا
اب ہمیں بس پتہ کیسے چلا کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مونس؟ جب تک ہمیں اس چیز کا علم حاصل نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو اچھے طریقے سے جملے میں استعمال نہیں کر پائیں گے. ورنہ پھر وہی بات، جیسی مثال دیتے ہیں، ایک لطیفہ سا ہوتا ہے کہ پٹھان لوگ مذکر کو مونس اور مونس کو مذکر بعض اوقات بول دیتے ہیں، کیونکہ اردو کے اندر اس انداز کی پریکٹس نہیں ہوتی. تو عربی کے اندر بھی ہم اگر پریکٹس یا علامات کی پہچان نہیں ہوگی تو پھر ہم بھی وہی کام کر رہے ہوں گے کہ مذکر کو مونس کے ساتھ بول رہے ہوں گے، مونس کو مذکر کے ساتھ بول رہے ہوں گے. تو ہمیں پہلے اس کی پہچان کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ یہ لفظ مذکر ہے. اب ہم جملے میں جب استعمال کریں گے تو اس کو بطور مذکر استعمال کریں گے اور پورا سینٹینس ہم سیکوینس میں لے کر مذکر والے ہی وے میں لے کر آئیں گے. اگر نہیں پتہ ہوگا تو پھر ہم اونچ نیچ کر دیں گے، ملا دیں گے. تو اگر آپ مذکر اور مونس کی پہچان سمجھ جائیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے جملوں میں استعمال کرنا آ جائے گا. اب مذکر اور مونس کی پہچان کیا ہے؟ اس کا ایک طریقہ ہے کہ مونس کی پہچان آپ کو آ گئی تو جو چیز مونس ہوگی وہ مذکر نہیں ہوگی، اور جو چیز مذکر ہوگی تو وہ مونس نہیں ہوگی. تو یوں آپ کو پہلے مونس کی علامات کا ذکر سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ مونس کی علامت کیا ہے. جب مونس کی علامت اس کے اندر پائی جائے گی تو وہ مونس ہے، اور اگر مونس کی علامت نہ پائی جائے وہ مذکر ہے. اب مونس کی 3 علامتیں ذکر کی جاتی ہیں. ہم پہلی علامت کا ذکر کریں گے گولتا. کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے آخر میں گولتا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ مونس ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے تو سمجھ جائیں یہ مذکر ہے. اس کی اور بھی 2 علامتیں ہیں جس پر انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس پر تذکرہ کریں گے. آپ بالکل بیسک اور مبتدی سمجھ کر آپ اس کو سمجھیں. جب ہمیں پتہ چل گیا، جیسے مثال ہے ساعتن، گھڑی کو کہتے ہیں. اب اس کے آخر میں گولتا ہے، اب یہ مذکر ہے یا مونس ہے؟ اب آپ نے سمجھ لیا کہ اس کے آخر میں گولتا ہے تو اس کو مونس کہیں گے. فرابلتن، ساعتن گھڑی کو کہتے ہیں، فرابلتن کہتے ہیں اسٹرابری کو. اب اسٹرابری، فرابلتن، فرابلتن آخر میں گولتا ہے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ فرابلتن جو ہے یہ مؤنث ہے. اسی طریقے سے جوالن، موبائل کو کہتے ہیں. تو جوالن کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے تو سمجھ گئے کہ یہ مذکر ہے. اس طریقے سے مکواتن، مکواتن کہتے ہیں استری کو. اب اس کے آخر میں گولتا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث ہے. اس طریقے سے قارورتن، یہ بوتل کو کہتے ہیں. اب قارورتن ہم نے دیکھا کہ آخر میں گولتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ مؤنث ہے. کأسن، گلاس. اب ہم نے دیکھا کہ اس کے آخر میں گولتا ہے، نہیں گولتا نہیں ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کأسن کیا ہے؟ مذکر ہے. کأسن گلاس کو کہتے ہیں. تو یوں جو ہے وہ مذکر اور مؤنث کی پہچان ہمیں سمجھ آ جائے گی. مذکر اور مؤنث کا تھوڑا سا چیپٹر اور بھی لمبا ہو سکتا ہے، ہم اس کو اگر پڑھنا چاہیں تو، لیکن اس کی حاجت نہیں ہے. بس آپ اتنا سمجھ جائیں کہ جس کے آخر میں گولتا ہوگی وہ مؤنث ہے، اور جس کے آخر میں گولتا نہیں ہوگی وہ مذکر ہے. مذکر اور مؤنث کی کچھ ایک مثالیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، آپ دیکھیں. رجل، مرد کو کہتے ہیں، اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے تو اس لیے مذکر ہے. امراتن، گولتا ہے، سمجھ جائیں کہ یہ مؤنث ہے. کاسن، گلاس ہے، مذکر ہے. کراستن، کاپی، مؤنث ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں گولتا ہے. اسی طریقے سے فراولتن، ساعتن، امامتن، طاولتن، نافذتن. تو یوں جو ہے وہ آپ ان کو دیکھیں، سمجھیں، یاد بھی کریں، معنی کے ساتھ یاد کریں، تاکہ یہ چیز آپ کے لیے ذخیرہ الفاظ کے طور پر بھی مفید ثابت ہو، اور مذکر اور مؤنث کی پہچان کے طور پر بھی آپ کو یہ ذخیرہ الفاظ بطور استفادہ، آپ اس کو بطور فائدہ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کو مؤنث اور مذکر کی پہچان کا بھی پتہ چل جائے گا اور آپ کو اس کے مفردات کا بھی ذکر ہو جائے گا. اب اسی سے متعلق یہ مفردات پھلوں کے متعلق ہیں، ان کو بھی یاد کر لیں. اس میں آپ کو ویکیبلری بھی مل جائے گی، مفردات بھی مل جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ اس میں کون سی چیز مذکر ہے اور کون سی مؤنث ہے. تو یہ آپ اپنی کاپیوں پر لکھ لیں، آپ اس کے نوٹس بنائیں، اچھے طریقے سے یاد کریں. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ مذکر مؤنث پر ہی ختم ہوگا. اگلا جو لیکچر ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو ہم اسم کو استعمال کیسے کریں گے. جیسے مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، یہ کتاب ہے، وہ کولر ہے، یہ استری ہے، وہ کپڑے ہیں، وہ کپڑا ہے. اس طریقے سے جو ہم استعمال کریں گے ان کا ذکر انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے. اب ہمیں اگر ویکیبلری آ گئی تو اب ہم ان کو ویکیبلری کو استعمال کرنا سیکھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم دیگر چیز یعنی الفاظ کو استعمال کرنے کی طرف جائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.